نام رہ گئے، دن رہ گئے، انداز. اسی لیے تو پھر اقبال 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. نا تو انہوں نے ہی لیندے ہو نا، لیکن دسو کام کیڑا تھے کلونا والا؟ کون سا کام ہے تمہارے پاس؟ نام تو نہیں کر لیتے ہو، کون سا کام ہے تمہارے پاس؟ جناب پھر جناب سیدنا صدیق اکبر لکھا جب خلیفہ بنے پہلا دن فرسٹ ڈے خلافت کا، اب بیٹھے تھے حضرت، ایک بچی آ گئی، آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہا کہ مفہوم ہے بات کا، کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی اس لیے رو رہی ہوں اے خلیفہ رسول، میرے محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ میرے محبوب کا وصال ہے تو پھر ابو بکر بس تجھے دکھا نہیں سکتا کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا وہ بتا. وہ کہتی ہے جی میں یتیم ہوں، ماں نہیں، باپ نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، اکیلی ہوں گھر میں، ایک دادی ہے بس، بوڑھی، بیمار، کمزور، ضعیف، عمر بڑی. ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں جنہوں پنجابی جیسی کہاں گے کہ انہوں دا دودھ چو کے نا چو کے تے اسی ویچ کے تے گزارا کرنے ہیں. رو اس لیے رہی ہوں میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نہیں چو سکتی، دادی انی ہے وہ دے کو چویا نہیں جانا ہے. فرمایا پھر رون کانوں ڈائی ہیں؟ وہ کہتی رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے اب روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اسی لیے پھر کسی نے لکھا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. لیکن بات پھر وہی ہے، دن رہ گیا، انداز. جناب ابو بکر رو پڑے، خلیفہ رسول. نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے دا حق ادا کر چھڑے ہے، ابو بکر دا حق اللہ ادا کرے گا. ہے ابو بکر حضرت، ابو بکر ہے. رو پڑے حضرت. رو کے اس بچی کو کیا فرمایا تو رو نہ. میرے محبوب علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. ہے کوشش کرو حضرت دن نہ رہ جائے، انداز بھی رہے. آج پاکستان کو بڑی ضرورت ہے ہم کے انداز کی. ہم پاکستان والے بھولتے جا رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی انداز کیا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، تھے تو آبا وہ تمہارے. حضرت علی جی مولا مشکل کشا بس جی میں قبلہ تشریف لے آئے. یہ لکھا ہے جب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فجر کی امامت فرمایا، وہ ساڑھے علی نماز سے نہیں نہ ہے، صاحب بھی کر لینا اتھو ہی ہو آنا اتھو ہی ہو آنا. وہ حضرت علی تھے. منڈلی میں وہ لگ گیا، تیر لگ گیا، وہ سون کرنے والی کوئی دعائی نہیں نکلی ہے، یہ نکلتا نہیں تھا، لگ پہ بس اس قدر گہرا لگ گیا، نکلتا نہیں تھا، درد ہوتی. حضرت علی نے فرمایا مولا مشکل کشا نے جو نماز لی کھلوانا نا کٹ لی. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیبت الہی سے جسم نرم پڑ گیا. ہیبت الہی سے جسم، ہم نے تو نماز ایکسرسائز کا نام رکھ دیا. اللہ اگر میں نماز کا پنجابی میں ترجمہ کروں تو یہ پیشی ہے، پیشی. فجر سے لے کر ظہر تک جو تو نے کیا پیشی ہے تیری. ظہر سے لے کر عصر تک جو تو نے کیا یہ تیری پیشی ہے، تو نے پیش ہونا ہے. عصر سے لے کر مغرب تک جو کیا تیری پیشی ہے، تو نے پیش ہونا ہے. مغرب سے لے کر عشاء تک جو تو نے کیا تو نے پیش ہونا ہے. وہ پیش ہوتے تھے حضرت، ہماری طرح نہیں. حضرت مولا مشکل کشا کے لیے لکھا ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ زرد ہو جایا کرتا. لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا؟ تو فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے. اب تو ایکسرسائز ہے حضرت، کھلوتے ہو گئے، کاری نہیں کیا حضرت. میں کہتا ہوں باقی نماز تو باقی رہی، پہلے لفظ پہ جان نکل جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. میریاں آنگراں چ پخانا
میرے مسانے چ پیشاب، میرے پھپڑیاں چ بلغم، میرے منہ چ تھک، میریاں رگاں چ خون، میرے پتے چ سفرا، میری تلی چ سودا، بنیا میں مٹی نال۔ اللہ اکبر۔ کی رہ گیا مگر پھر؟ کچھ نہیں رہا۔ چھری پھر گئی سلیمان، رہا ہی نہیں سلیمان۔ دیکھو نا، مجھ سے گندا کو ہے، آندراں چ پخانا، پھپڑیاں چ بلغم، مسانے چ پیشاب، بنیا مٹی نال، رگاں چ خون۔ کی رہ گیا پیچھے پھر؟ اللہ تو ہی ہے مالک، کچھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اتھے جان نکل جاندی ہے۔ لیکن کیا ہے، ایکسرسائز کرتے ہیں حضرت۔ ہم نے کب نماز کو تاریک کیا خود؟ باقی نماز وہ روایت کا مفہوم ہے، ایک ہوتا ہے رش کرنا، اس کی اجازت ہے۔ قلب مبارک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ قلب مبارک میں خیال آ گیا، موسیٰ کتنا کرم ہے مالک، آکے کوئی طور پہ تو ہم کلام ہوتا ہے، نہ پہلے کسی پہ ہوا نہ بعد میں کسی پہ ہوگا۔ آپ نے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں، ربا پہلے بھی کسی کو شرف نہیں ملا، بعد میں بھی نہیں ملے گا۔ اور میں میرے کلیم یاد رکھیے، جب آپ کوہ طور پر آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ کی اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پردہ ہے جی، اے ایل او جی، اے میں تانوں نہیں لبن دیا، تسی مینوں نہیں لبن دے۔ حالانکہ یہ ایک پردہ بھی اللہ کے ایک پردے کی طرح نہیں ہے، یہ میری پاگ کا پردہ ہے وہ۔ پر میں 10,000 نورانی پردے، یہ میرے محبوب تشریف لائیں گے، جن کے نور سے، جن کے لیے یہ ساری بزم سجائی ہے، ان کو معراج پہ بلاؤں گا، عرش پہ بلاؤں گا ان کو، اور بلا کے میں ان کو 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا۔ کلیم جب آپ کو ہے طور پہ آ کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، 10,000 نورانی پردے، ان کو 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا، اور جب کوئی ان کا امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا، اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ لیکن تاریخ کوئی نہیں کرتا، سر سجدے میں رکھتے بعد میں ہیں، اٹھا پہلے لیتے ہیں۔ سر سجدے میں رکھتے بعد میں ہیں، اٹھا۔ ہم نے کب سجدے کا مزہ دیا؟ اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بندہ نماز وہ ختم کرتا ہے نا سلام، تو سامنے کھڑا فرشتہ کہا، بندے اگر تجھے پتہ ہوتا کہ دوران نماز تو کس سے ہم کلام تھا، تیری جان نکل جاتی، تو نماز نہ ختم کرتا۔ لو حضرت، میں کہتا ہوں باقی تو باقی رہی، ایتھوں اگے جانتے دل نہیں کردا۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ ہے، وہ بھی حمدی، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بڑا برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری ہی ذات اعلیٰ ہے، میں کچھ نہیں، سب جھوٹ، گجر بٹ جٹ ملک وہم سارے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، سارے ہی وہم۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری ذات اعلیٰ ہے، سب وہم ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، نہیں، تاریخ کرو خود پہ، خود پہ۔ وہ حضرت علی کی نماز تھی، اور میں جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، نکال لینا ہیبت الہی سے جسم مبارک نرم پڑ گیا، ہیں جی۔ دوسرا محو تھے، غلب توجہ تھی ذات کی طرف۔ حضرت آپ نے نماز ختم کر کے سب سے پہلا سوال، اب تیر کٹ لیا؟ عرض کی تھی حضرت تو شروع نماز ہی کٹ لیا۔ فرمایا میں نے تو پتہ ہی نہیں لگا ہے۔ حضرت علی کی نماز، حضرت آپ فجر کی امامت فرما رہے ہیں۔ شکی، بدبخت، بد نصیب عبد الرحمن ابن ملجم ہیں، بغض علی سے لبریز دل، بھرا ہوا بغض علی سے دل، وہ کھڑا تھا آپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے، اور جو اس کا خنجر تھا، ہتھیار تھا، دیکھا کئی بار اس نے اس کو زہر میں بجھایا، آگ پہ گرم کر کے نا اس کو زہر میں ٹھنڈا کرتا تھا۔ اتنا بغض تھا دل میں حضرت علی کے لیے، تاکہ مولا مشکل کشا کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہ بچے۔ اگر گھاؤ سے بچ جائیں، وار سے بچ جائیں، زہر کے اثر سے نہ بچ سکیں۔ حضرت مشکل کشا کھڑے تھے، فجر کی امامت، حضرت علی کی نماز۔ لکھا ہے حضرت کتابوں میں اس نے اس قدر زیادہ شدید وار کیا حضرت مشکل کشا پہ کہ جو اس کا آلہ تھا نا،
وہ آپ کے سر پاک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا حضرت، اتنا شدید زور کا وار تھا اس کا. یہ نہیں ہوا کہ صرف ضرب لگی یا سر پاک کہیں سے کٹ گیا پھٹ گیا، نہ نہ نہ، اتنا زوردار وار تھا کہ وہ کاٹتا کاٹتا نا آپ کے سر پاک کو کن پٹی تک حضرت، میں نے کتاب میں پڑھا ہے آئی. حضرت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے مولا مشکل کشا کو. کوئی ٹکی نہیں، کوئی پیناڈول نہیں، کوئی بروفن نہیں، کوئی ڈکلوفینک سوڈیم نہیں، کوئی ڈکلوفینک پوٹاشیم نہیں، کچھ بھی نہیں حضرت. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ گرفتار ہوا، یہ گرفتار کھڑا تھا، حضرت مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، کیونکہ کھڑا آپ کے گھر میں تھا. آپ نے دیکھ کے نہ فرمایا کیونکہ میرے کار کھلوتا ہے اس لیے پہلے پانی این پہ آؤ. حضرت آیا پانی اس کے پاس لے جایا گیا. بغض علی تھا دل میں، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا، اوے پانی نہ پینی، تینوں مارن لی زہر پایا ہے دے وچ. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. لکھا پیالہ اسی طرح واپس آیا. آپ نے ابن ملجم کو جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا اس کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا او ابن ملجم ایک ہی کیتا ہی پانی پین تو نہ کر چھڑیا. سن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے علی نے بھی بروز قیامت ہونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے نہ آرڈر کروا لیندا ہے. کدھر گئے؟ نہیں حضرت، دن رہ گئے، دن انداز. کوشش کرو یار انداز بھی آئیں، نمازیں پوری ہوں، قرآن ہو، ذکر ہو، درود ہو، محبت ہو، خیر ہو. حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری برکت لکھا جب آپ کا وصال ہوا نا اور آپ کے جسم پاک سے کرتا اتارا گیا، کرتا تو غسل دینے کے لیے، لکھا آپ کی پشت پہ نا باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہوئیں، بھئی یہ تو شہزادے نے نشان کیڑی شاید ہے. وہ پاس جو غلام کھڑا تھا وہ رو پڑا. اس نے کہا امام صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن اب بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام صاحب اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. اب کدھر ہے ان تے بھائی جی نہیں تیرا میاں کیمرہ نہیں لگے گا کسی یتیم نے کلو چینی نہیں لبنی ہے. کہاں نہ کدی اس طرح نہ کبھی کسی کی غریبی کا تماشا نہ لگانا، کبھی کسی کی یتیمی کو سٹیج پہ نہ لے کے آنا. میرے ساتھ تو ایسا تلخ تجربہ ہوا، میں ایک نا مجھے فون آ گیا، بس آخری بات جو میں نے تھا پورا ہو گیا. مجھے فون آ گیا کہ جی وہ یتیم بچیاں نہ ہی مشیناں ونڈنیاں نے، سلائی مشیناں ونڈنیاں نے، تے جی تسی ذرا آؤ گے تو ذرا لوگوں کا ذہن بناؤ تاکہ لوگ ساڑھے نہ بہتا تعاون کرن. میں نے کہا چلو جی کام تو اچھا ہے، چل بھائی تو اینے جوگا تو نہیں ہے کہ کسی نے سلائی مشین لے دیں، چل ویسا بن جا تم. یہ ارادہ بنا کہ بھئی میں پہلے بیان ہوگا بعد میں بچیوں میں مشینیں بن. آج جیسے آج بھی ہوا کیونکہ اکثر ہو جاتا ہے، اکثر کچھ احباب نہ جنہوں کہتے ہیں نا بن بلائے مہمان وہ میرے آ جاتے ہیں، پھر وہ آج بھی اسی طرح ہوا. حضرت کچھ مہمان بن بلائے تشریف لے آئے، وہ پھر ویڑے آئے تو نہیں کہنا چل بھائی میں ہوں تھے وہ جانا، کرنا پڑا کچھ نہ کچھ مجھے. پھر وہ اس دن بھی اسی طرح ہوا، میں لیٹ ہو گیا. وہ تھے رابطے میں جیسے آج بھی ملک صاحب جو صاحب سے رابطے میں تھے، مجھ سے رابطے میں تھے. وہ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی گل ہے ہوں میں لیٹ ہو گیا ہوں، تسی پہلے مشینہ ونڈ لو تو میں بعد چ بیان کر کے نا. لوگ بیان سنے بغیر نہیں جاندے ہیں، پاویں شاہ تک بھی بہنا پیا بہن گے انشاءاللہ. وہ لوگ کھڑے تھے حضرت. میں اب جب آیا میں نے کہا یہ انہاں لوکاں چ میں کیویں لنگ کے آؤں، یہ تو میرے کپڑے پاڑ چھڑن گے پڑھ کے. محبت دے وچ کئی بار حضرت اس طرح ہوا ہے گھڑی ٹوٹ جاتی ہے، یہ بٹن ٹوٹ جاتے ہیں حضرت، ہاتھ وغیرہ چھل جاتے ہیں ہمارے. حضرت ہوتا محبت میں ہی ہے سارا کچھ. میں نے کہا کیویں آنا جو لنگ کیا. میں ساتھ جو بچہ تھا نا میں اپنی پگ پھڑائی، میں پتر پگ تو پھڑ لے، تو میں چادر چ اپنے آپ لپیٹ کے نا لوکاں جو پیا لنگی آننے ہیں، تو لوکاں نہیں پتا کہ میں لنگن ڈے. وہ میں بیچ میں آ چکا تھا تو اعلان ہوا، میں کسی بھی بچی کا نام دیا گیا جی میں فلاں بنت فلاں آ کے اپنی مشین لے لے. حضرت وہ میں کیونکہ لوگوں میں سے گزر رہا تھا، جب وہ بچی سٹیج پہ آئی نا تو سامنے دو منڈے کی کہندے نے آپس ایک دوجے نے کہندا اوئے یہ یتیم ہے. وہ اکثر جدوں کالج جاندی ہوندی نا میرا دل کردا اینوں چھیڑاں،
تو میں صرف ایس ڈر ہی نہیں ہاں چھیڑتا ہے کہ تابا میرا سیر ہی نہ پاڑ چھڑے لے اے ٹینشن تو مکی نہ آئی میں اتنے ہی کھلو گیا میں نے او ہو یہ کی ہو گیا وہ جنہوں نہیں سی پتا ہے اسی انہوں بھی دس چھڑیا کہ سر تے پیو کوئی نہیں ہے جڑا کہ بھر بھرا پہلے ادا ہے سی گلی چوں لنگھ دے ہیں جو کالج جاتے ہوئے پہلے ایک تھا کہ بھائی پیو نہ کتے آ جائے یہ سارے بلا کے دس چھڑیا جا دل کرے انہوں چھیڑ لو یہ کہڑا پیو ہے پیچھے کیا ہوا ان کے طریقے نہیں رہے اور ان کا طریقہ کیا تھا فرماتے ہیں یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے باتیں تو حضرت جی بڑی ہیں وقت ساتھ چھوڑ رہا ہے بس اتنی گزارش کروں گا حضرت جی صرف عرس ہی نہ ہو بلکہ کیا ہے جو صاحب عرس ہیں ان کا انداز بھی ہو نماز 5 وقت دی قرآن پاک ذکر درود پاک اخلاق اور اللہ دی مخلوق نال محبت ہے میں آخری بات کہہ کہ جو میرے مرشدوں کا پیغام ہے اتھے ہی ختم جی اور آپ کیا فرمایا کرتے تھے جب تک چلے ایک کڑی صدا چلنی اور کوئی پتہ نہیں حضرت کیڑے ویلے وند دا ڈر بس کسی نے نہیں پتہ جی آنے سے 9 مہینے پہلے پتہ چل گیا کہ آ رہے ہیں جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ چلنا کہ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے میں کسی پروگرام پہ نکلا ہوں جی میں اتھے چل رہا ہوں لیکن پروگرام کوئی اور ہی ہو پروگرام کوئی اور یہ میری پیچھے نا ممانی کا انتقال ہو گیا ماموں لاہور جا رہے ہیں ماموں کا بیٹا پنڈی جا رہا ہے میں کشمیر جا رہا ہوں فون آ گیا مامی فوت ہو گئی ماموں لوروں واپس ماموں دا منڈا پنڈیوں واپس میں کشمیروں واپس میں نے آ کے کہا میں اے نو کہندے جی انہیں دسیا بندیا تیرے پروگرام نہیں پروگرام ساڈے ہی نے ایک منٹ چ انہیں سارے نے پروگرام کینسل کروا وہ اس نے بتایا تیرے نہیں پروگرام میرے ہی نے میاں ہاں میاں صحیح گل جی اور میرے بزرگ بڑی کمال بات ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ 3 جنے رل پے کون بھلا علم